ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر تیمور ملک جو کہ ماہر قانون ہیں. ان سے ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ان کی کیا رائے ہے، کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر تھوڑی کامنٹری ٹویٹر کے اوپر بھی کی ہے. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تیمور صاحب، السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام، بالکل آ رہی ہے. اچھا سر، سب سے پہلے ایک جو لفظ جو ہے وہ تھرو اراؤنڈ کیا جا رہا ہے، اور میں آپ کی قانونی رائے چاہوں گا اس کے اوپر، کہ شزا فاطمہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے دیگر انٹرویوز کے اندر اور بہت جگہوں پہ کلیکٹیو وزڈم ایک لفظ ہے، جس سے میں سمجھتا نہیں کہ یہ کوئی قانونی لفظ ہے. کلیکٹیو وزڈم کیا ہوتا ہے کہ جی ہم نے کلیکٹیو وزڈم سے ایک چیز کی، اگر اس کو آپ اس کے اوپر کوئی قانونی دائرہ لگا سکتے ہیں آپ کہ یہ بل جو ہے کلیکٹیو وزڈم سے ہوا ہے؟ دیکھیں، میں ایک اسٹیپ پیچھے جاؤں گا اس سے، اور اس کو کلیکٹیو وزڈم کا جو آپ کا سوال ہے اس سے لنک کروں گا کہ کلیکٹیو وزڈم اگر دیکھا جائے تو اصولی طور پہ قانون سازی میں اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں کسی بھی معاملے کے اوپر، کسی بھی قانون سازی سے متعلق، اور جو آئین کے اور ایوان کے کام کرنے والے ایوان کے اندر لوگ موجود ہیں، جو لا منسٹری ہے، جو ریلیونٹ منسٹری ہے، جو پرائیویٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ سب مل کے کوئی کنسلٹیشن سیشنز کے تھرو، ڈیبیٹ کے تھرو ایک ڈرافٹ لے کے آتے ہیں. تو اس کو تو ہم کلیکٹیو وزڈم کہہ سکتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں تو اس وقت آپ نے بات کی کہ جی آئین کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے، یہاں پہ تو آئین ہی بدلا جا سکتا ہے. تو بغیر ڈیبیٹ کے، بغیر اس کلیکٹیو وزڈم کے تو قانون سازی بھی کوئی ایسا اچنبھا نہیں ہے کہ ایسی ہو سکے. اچھی چیز کیا ہے کہ اس کے اوپر اب ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے. یہ چیز پہلے ہونی چاہیے تھی. میں ایک اور جنرل بات کر دوں، کیونکہ ظاہر ہے میں وکالت کے ساتھ ساتھ ہم ٹیک والے سیکٹر کے اندر بھی بہت کام کرتے ہیں. پاکستان میں ایک چیلنج ہے کہ ٹیکنالوجی سیکٹر کو جس طرح کا انٹرنیٹ سپورٹ چاہیے وہ ہمیں نہیں ملتی. آپ جو ٹیلی کام ٹاورز کی بات کر رہے ہیں، تو ہم جب میرے جیسے لوگ اپنے حلقوں میں بھی اگر پھر رہے ہیں، خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں، تو وہاں سگنل بھی کئی دفعہ ٹھیک نہیں آتے. تو کچھ چیلنجز ضرور موجود ہیں، اور وہ کسی بھی ایک حکومت کے نہیں ہیں، وہ تو مطلب ایک پاکستان کے عوام کے چیلنجز ہیں. لیکن اس طرح کے اہم معاملے کے اوپر جہاں آپ لوگوں کے پرسنل رائٹس، پرسنل پراپرٹی رائٹس بھی پرسنل رائٹس ہو گئے، ان سے متعلق کوئی قانون سازی کریں اور اس کے اوپر ایک وائڈر کلیکٹیو وزڈم کو آپ اکٹھا نہ کریں. یعنی کہ آپ نے جرنلسٹ کمیونٹی ہو گئی، آپ نے یہاں اگر اس طرح کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی اس میں بات ہے، یا جنرلی سوسائٹیز کی، کہ ان کے اندر یہ کس طرح ایکسیس لے سکتے ہیں، ان سے آپ نے ڈیبیٹ نہیں کی. آپ نے سول سوسائٹی کی کے ریپرزینٹیٹیو سے اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کی. تو وکلا کو پرائیویٹ سیکٹر کے انوالو نہیں کیا. تو یقیناً کلیکٹیو وزڈم کا تو پھر فقدان ہے اس ساری چیز کے اندر. اچھا تیمور صاحب، یہ اللہ معاف کرے، کولیکٹیو وزڈم کے تحت اگر بننے شروع ہو گئے قوانین، تو کچھ سیگمنٹ آف سوسائٹی ایسے بھی ہیں جو کہ شاید کہیں گے کہ غیرت کے نام پہ قتل بھی ٹھیک ہے، اس پہ بھی قانون سازی کر دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ اکانومی سے جڑی ہوئی ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جی سگنلز جو ہیں وہ نہیں آتے، ٹاورز کم ہیں، لیکن وہ جو ٹاورز ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ان کی بھی پاور بند کر دی جاتی ہے، ان کو بھی جنریٹر پہ نہیں چلایا جاتا، کیونکہ اگین وہ جو آپ کے ٹیلی کام آپریٹرز ہیں وہ کہتے ہیں ہم نقصان میں جا رہے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا. تو جب تک ملک کی اکانومی نہیں ٹھیک ہوگی، وہ پرائیویٹ سیکٹر بھی ٹاور لگائے گا کیوں؟ جہاں تک آپ کی یہ بات ہے نا کہ کئی چیزوں کے اوپر ظاہر ہے ہماری سوسائٹی کے اندر اختلاف رائے بہت ہے، تو یہاں پہ کوئی یونینیمس ڈیسیجن میکنگ کی یا کلیکٹیو وزڈم کے اندر تو ضرورت نہیں ہوتی. وہ تو یہی ہے کہ میجورٹی تھاٹ پروسیس کیا ہے، اور وہ یقیناً اس طرح کے معاملوں پہ کریٹ کیا جا سکتا ہے، بٹ جس میں لوگوں کے رائٹس کا بیلنس بھی ہو، لوگوں کے ہی بینیفٹ کے لیے اگر ریاست کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو اس کا پوائنٹ آف ویو بھی ہو، اور اس کا کوئی کمرشل اینگل بھی ہو. جس طرح آپ نے یہ بات کی ٹاور سے منسلک، ایک اور مزیدار بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب ٹاورز جو ہیں وہ زیادہ تر ٹاورز تو پرائیویٹ ٹاور کمپنیز اون کرتی ہیں، ٹیلی کام کمپنیز بھی اون کرتی ہیں. یہ پاکستان میں نہیں، پورے ریجن کے اندر ٹیلکو جو ہیں وہ آہستہ آہستہ یہ ٹاور والے کام سے نکل رہی ہیں، اور یہ ٹاور کمپنیز کو پھر وہ ان کو ٹیرف دیتے ہیں ان کے ٹاورز یوز کرنے کا. خیر، انہوں نے یہ جو اس کے اوپر اب ہوا کیا ہے، بل کے اوپر انہوں نے اب ایک کمیٹی بنا دی ہے ٹو ریویو، اور اس میں حکومت وقت کے کئی عہدیداران ہیں، ساتھ ہی میں نے دیکھا ہے کہ چند وکلا کے بھی نام ہیں.
لیکن اس کمیٹی سے کے اندر مجھے سول سوسائٹی کے نام نظر نہیں آئے, میڈیا سے منسلک لوگوں کے نام نظر نہیں آئے. مجھے اس میں جہاں پہ آپ بات کرتے ہیں کہ انوائرمنٹ کی بات کر لیں, آپ پبلک ایکٹیوسٹ کی بات کر لیں, ان کے کسی کے نام نظر نہیں آئے. تو کلیکٹیو وزڈم تو پھر اس کمیٹی کے تھرو بھی جو چیز آئے گی وہاں نظر مجھے نہیں لگتا کہ نظر آئے گا. اور جہاں پہ پبلک کنسلٹیشن کی بات ہے لا میکنگ کے لیے, یہ کوئی یونیک چیز نہیں ہے. پاکستان میں کئی سیکٹر اسپیسیفک ایک اور قانون ہے جو آج تک نہیں آیا, جس کی بھی دنیا کے حساب سے اس وقت ریاست کو بھی ضرورت ہے. میرے خیال میں ہم تینوں نے اس کے اوپر ضرور پبلکلی پوزیشن لی ہوگی کئی دفعہ. وہ ڈیٹا پروٹیکشن لا ہے. یورپ میں آ گیا, آپ نے کوئی ٹیکنالوجی سے ہی منسلک وہ چیز ہے, اب کہتے ہیں کہ پرسنل ڈیٹا کی پروٹیکشن ہونی چاہیے. مڈل ایسٹ میں بھی یو اے کے جو EU کا جو GDPR ہے اس کے فارمیٹ کے اوپر قانون سازی کر دی. پاکستان میں جس بھی وجہ سے وہ ابھی تک قانون لٹکا ہوا ہے, جس کی وجہ سے کئی بڑی جو ٹیکنالوجی کمپنی ہیں وہ پاکستان ابھی نہیں آتی کہ ان کو پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن کی جو آبلیگیشن ان کے اوپر باہر ہیں US میں یا یورپ میں, وہ یہاں پاکستان میں ابھی ان کے اوپر فلفلمنٹ کی کنڈیشن نہیں ہے صحیح. اب اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ کئی دفعہ اسی منسٹری نے جو ہے اس کے لیے سیشنز کیے ہیں. اس میں سول سوسائٹی کی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے بڑا بھرپور طریقے سے اس کے اوپر پورے کامنٹس کیے ہیں, اور ان کو کئی دفعہ کنسیڈر کیا گیا. بہرحال معاملہ وہ کھٹائی میں ہی پڑ جاتا ہے. تو اسی طرح اس لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں اگر اس کے اوپر بھی ایک پبلک ڈبیٹ ہوتی کہ جہاں تک پبلک انفراسٹرکچر کی بات ہے, وہ تو دیکھیں ایک اگر سڑک چوڑی کرنی ہے اور آپ نے پبلک نیڈ کے لیے کرنی ہے, نیسیسٹی کے لیے کرنی ہے. اب اگر سائڈ پہ آپ کے گھر آ رہے ہیں یا آپ کی دکانیں آ رہے ہیں, کون سا پاکستان کا ایسا شہر یا گاؤں ہے جہاں پہ یہ پہلے نہیں ہوا؟ وہ تو آپ کا پبلک کمپلسری ایکوزیشن کی پروویژن ہے لا کے اندر. اس کے تحت آپ کو وہ جو بھی ایک مناسب سا, جو کہ مارکیٹ ریٹ نہیں ہوتا کبھی بھی, مناسب سا اماؤنٹ کمپنسیشن کا دے کے کچھ نہ کچھ آپ کی اپنی جو ملکیتی جگہ ہوتی ہے اس کے اندر سے سرکار لے سکتی ہوتی ہے اور لے لیتی ہے. بالکل. سو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ آئی تھنک اس سے زیادہ ہے ایکسیس کی, اور اس کے اوپر جو فائن لگانے کی بات انہوں نے کی ہے کہ ایک تو جو انہوں نے IT منسٹر نے بات کی کہ جی ٹاور کا ورڈ نکال دیں گے, بیکاز اگر آبجیکٹو اس کا فائبرائزیشن ہے, یعنی کہ کیبل انٹرنیٹ جس کی ضرورت ہے, ہائی سپیڈ کیبل انٹرنیٹ کی, آپ کا اتنا زیادہ آپ کا ریموٹ ورکر ہے, آپ کی جگہ جگہ سے اب آن لائن ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے, دیہاتوں میں چلے جائیں وہاں پہ بھی لوگ کر رہے ہیں لیکن انٹرنیٹ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کی لاجک تو ایک اور ہے, اور وہ ابھی اگر آپ نے آپ کی سویج کی بھی پائپیں ڈالنی ہو تو وہ تو ابھی بھی یہ چیزیں یہ معاملات آتے ہیں. تو اس میں بھی کوئی ایسی اندھونی بات نہیں ہونی تھی اگر ورڈنگ قانون کی ٹھیک ہو. لیکن اب ٹاور ہے, اب آپ کا 4 کنال کا بھی ایک گھر ہو اور اس کے اوپر وہ کوئی آ کے کہے کہ جی ہم نے تو بس کمپلسریلی آ کے آپ کے اس 15 مرلے کے آگے لان کے اوپر ایک بے ہنگم سا بڑا سا اسٹیل کا انفراسٹرکچر کھڑا کر کے ایک ٹاور لگا دینا ہے کیونکہ ہمیں آپ کی لوکیشن پسند آ رہی ہے, یا آپ کے مخالف حکومت میں ہے انہوں نے کسی نے کہا ہے کہ جی ادھر ہی لگائیں, ادھر ہی اچھا لگے گا. تو اس کے اگینسٹ کیا پھر قانونی ڈیفینس ہوگا کسی کے پاس اگر اس طرح کا لا موجود ہوگا؟ وہ تو پھر لا ہی کالا دم ہوگا, تو تبھی کچھ ہو سکتا ہے. اور اگر میں اس سے اگری نہیں کرتا تو 5 کروڑ کا فائن ہے. اب وہ 5 کروڑ کا فائن جو ہے وہ کون دے سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یقیناً کوئی نہیں دے سکتا. اور اگین اس بہت ڈیبیٹ یہ چیز مانگتی ہے, اور اس کے اوپر اگین کوئی مزید اپڈیٹ آئے گی تو اس کو ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ تیمور صاحب کا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.